السلام علیکم، MS TV کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ راحیل۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیڈریشن ہاؤس میں، جہاں ہمارے مہمان ہیں شیخ سلطان رحمان۔ پروگرام کل اور آج کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی سر، آج ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، نوجوانی، جوانی اور آج۔ تو آپ ہمیں پہلے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ یہ تو آپ نے ایک بڑا مشکل سوال کر لیا، بڑا دلچسپ سوال بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا تھا اور میری اپ برنگنگ اور اس پہ شروع کی جو اسکولنگ ہوتی ہے وہ کراچی میں ہی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے آپ سمجھیں کہ ہائی اسکول کر لیا تو اس کے بعد میں باہر چلا گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے کالج اور یونیورسٹی وہیں پہ اٹینڈ کی اور ایسوسیٹ ان سائنس کی ڈگری وہاں سے لی۔ اس کے بعد بیچلر آف سائنس ان پولیٹیکل سائنس کیا، جس میں میرا مائنر تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ میں نے بزنس اور مینجمنٹ کے کافی کورسز بھی کرے۔ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی میں نے مختلف کورسز جو ہوتے ہیں شارٹ کورسز وہ میں کرتا رہتا ہوں تھرو آؤٹ، تاکہ اپنے آپ کو حالات اور واقعات کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ، جو دنیا میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایجوکیشن میں بھی کافی چینجز آ رہی ہیں، اس سے بالکل باخبر اور وہ رہنے کے لیے میں وہ کورسز کرتا رہتا ہوں۔ اب جو آپ نے بات کی، یہ سوال تو بہت ہی لمبا ہے، بچپن سے لے کے آج تک کا لمبا سفر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں شروع سے کافی آپ کہہ لیں کہ میں شائی بھی تھا، ابھی بھی ہوں، انٹروورٹ بھی ہوں، اور اتنا آؤٹ گوئنگ یا سوشل نہیں ہوں، بولتا بہت ہی کم ہوں اور کم بات کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی مجھے پیش آئیں، کیونکہ میں اپنے سیلف انٹرسٹ کو اتنا زیادہ آگے نہیں رکھتا، اور جو دوسروں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو ذرا زیادہ پریفر کرتا ہوں، تو جس کی وجہ سے کچھ مشکلات اور کچھ پریشانیاں اور کچھ ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے لیے تو کوئی اگریسو اپروچ نہیں رکھتے، جبکہ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں جب کسی کا میں کوئی کام کر سکوں، کسی کا کوئی مدد کر سکوں، کسی کی کوئی ہیلپ کر کے اس کے جو آبجیکٹیوز ہے کریئر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے یا سوشل سیکٹر میں، اگر میں اس کی کوئی مدد کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آیا تو میرا کچھ شوق تھا، ظاہری بات ہے آدمی آتا ہے تو اس کے وہ ہوتے ہیں کچھ ذہن میں نئے خیالات ہوتے ہیں، نئی سوچ ہوتی ہے، اور تھوڑا سا وہ ایک بڑا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں جی بڑا چینجز لا سکتا ہوں۔ تو میں نے جی سول سروسز کا ایگزام دیا اور الحمدللہ وہ میں نے کوالیفائی کیا۔ اس کے بعد جب میرا ٹائم آیا اکیڈمی جوائن کرنے کا تو گھر والوں کی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن تھی، کیونکہ میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہ ساری کی ساری بزنس، ٹریڈ اور انڈسٹری کے اندر ہے، کوئی بھی سروسز میں نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ سروس میں نہیں ہے، کوئی آرم فورسز میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے بزنس کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی جو ہمارا فیملی ٹیکسٹائل بزنس ہے اس کو جوائن کریں، میرے فادر نے کہا۔ تو میں نے ان کی اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے فیملی ٹیکسٹائل بزنس جوائن کیا، اور اس میں تمام شعبے جو ہوتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے ان سے میں نے اپنے آپ کو آگاہ کیا، اپنی تربیت کی، وہاں پہ اپنے ساری چیزیں دیکھیں، سنبھالیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتا رہا۔ جی اچھا سر، کبھی اسپورٹس میں حصہ لیا؟ اسپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، لیکن یہ کہ ٹیبل ٹینس کہہ لیں اور یہ ٹینس کہہ لیں، اور بس اس طرح کا کچھ تھے کہ جس میں وقتاً فوقتاً بہت مختصر اس کو میں پارٹیسپیشن میری رہی ہے، لیکن ایک نیچر اور اس کا بڑا شوق ہے مجھے، نیچر کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے، تو فلاورز، پودے، پھول اور یہ خوبصورتی اس کا بڑا شوق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی شوق ہے کہ واک بڑے شوق سے میں کرتا ہوں، اور بڑا انٹینسو واک کرتا ہوں، اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ کوشش کرتا ہوں واک میری ہو جائے۔ اس لیے آپ اتنے ایکٹیو ہیں؟ اس میں یہ کہ آپ واک کرنے سے یو فیل فٹ، اور آپ جو ہیں صحت مند رہتے ہیں، تو جب انسان صحت مند ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بھی اور اپنی فیملی کے اندر بھی اور اپنے بزنس میں بھی ایک اس کا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگا۔
تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پھر ہیلدی فوڈ کے اوپر بھی میرا ایک کافی رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے، جو کہ بچپن میں تو میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت خراب میرے ڈائٹ رہتی تھی. میں اپنی والدہ سے اکثر ڈانٹ بھی پڑتی تھی، مار بھی پڑتی تھی، کیونکہ میں ریگولر کھانا جو گھر میں پکتا تھا کبھی نہیں کھاتا تھا 12-13 سال کی عمر تک. میں نے کبھی کہا جی وہ یہ بازار سے کچھ منگا کے کھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، اس طرح کا بہت شوق تھا. تو اب ذرا سا ہیلدی فوڈ کے اوپر میرا ایمفیسس بڑھ گیا ہے، اور معاشرے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جو ہیں ہیلتھ اور اس کے اوپر جو ہے ویلنس کے اوپر کافی ہمارے یہاں ایک لوگوں میں ایک وہ بڑھ گیا ہے اس کا. جی سر، کبھی کسی کو آپ نے پسند کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ بڑا پرسنل سوال ہے، اور میں جو ہے تھوڑا سا میں نے جس طرح کہا کہ میں بڑا ریزرو اور شائی ہوں، تو میں اس طرح کے سوالات کو ذرا کم ہی وہ ایڈریس کرتا ہوں. بہرحال آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں یہ محبت آپ نے کہی تو یہ 2 وے اسٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو پسند کروں یا محبت کروں اور وہ ان ریٹرن محبت نہ کرے تو وہ 1 وے اسٹریٹ تو آپ کو پتہ ہے بیکار ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں ان ریٹرن وہ جذبہ نہ لے کر آ سکوں یا ایکسپریس نہ کر سکوں تو وہاں پہ وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے. شادی آپ کی لو میرج ہے یا گھر والوں کی پسند سے؟ یہ شادی میری ارینج میرج تھی. جی ہاں. اور بچے؟ جی آپ کے بچے کتنے ہیں سر؟ جی میرے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. نوجوان نسل کو سر آپ کو ایک میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے، آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. آپ تبھی اس چیز کے اندر فلی جو ہے اس کو آپ آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کچھ کام کریں گے بددلی سے، بہتر ہے نہ کریں. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو فل ایفرٹس کے ساتھ، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، فل سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو کریں کام کو، تو اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جی اچھا سر، یہ جو دور گزرا ابھی کووڈ کا اور ساری چیزیں ہم نے فیس کی، تو اس کے بارے میں اگر آنے والے وقتوں میں بھی ایسے کچھ حادثات یا ایسے کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں یا ایسے حالات آتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح سے اس کی تیاری کرنی چاہیے پہلے سے؟ کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ جو کورونا وائرس کی پینڈیمک آئی پچھلے سال مارچ میں، یہ چائنا سے یا اس سے کچھ عرصے پہلے بیسیکلی یہ ہوئی چائنا سے اوریجنیٹ کی. اس وقت پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ چائنا تک محدود ہے اور اس کا ہمارے سے کوئی اثر نہیں کرے گی ہمارے اوپر، نہ اس سے ہمارا کوئی لنک ہے. تو کسی نے بھی پوری دنیا میں اس کے اوپر کوئی تیاری نہیں کی. اس کے بعد یہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا رہا، اس نے پوری دنیا کو بہت جلد اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب چونکہ یہ ایسی وائرس ایسا تھا، بالکل نوول وائرس تھا، اور اس کا کوئی پہلے سے کسی کو تدارک نہیں تھا کہ یہ کیا بیماری ہے، اس سے کیا افیکٹ ہوتا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس کو کس طرح کیور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی چونکہ ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی 1 سال ہی اس کو ہوا ہے، ابھی تک اس پہ تحقیق، ریسرچ اور دوسرے کام ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ویکسین ایک ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی متضاد رائے آ رہی ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لگنے کے باوجود آپ اس سے امیون نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے نئے ویریئنٹس ابھی پتہ چلے ہیں. اور اس کے اوپر چونکہ میں نے کہا کہ کوئی آپ جب ویکسین یا کوئی میڈیسن بناتے ہیں کسی بیماری کے اوپر تو وہ سالوں کی ریسرچ کے بعد جا کے اس پہ پہنچتے ہیں. چونکہ یہ ابھی بڑے ارلی سٹیجز کے اندر ہے اور بیماری بالکل ایک نئی ہے، اور اس نے پوری دنیا کو جو معاشی نظام تھا اور سوشل سسٹم تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. پوری دنیا کے اس سے بزنسز اور سوسائٹی جو ہے پوری دنیا میں بہت شدید متاثر ہوئی ہے، اور اس میں کافی ٹائم لگے گا اس کو اپنی نارمل روٹین پہ آنے پہ. آج آپ دیکھیں ٹریولنگ ابھی تک کافی ریسٹرکٹڈ ہے. کئی ممالک میں کورونا وائرس کی جو 3rd ویو ہے یہ واپس اسپائک ہو رہی ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے کنٹرول کرنے کے لیے کہیں لمیٹڈ لاک ڈاؤن ہے، کہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، کہیں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. تو مختلف قسم کے مطلب ہے اس میں
جو کوششیں ہیں حکومتوں کی طرف سے وہ کی جا رہی ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی فیوچر کے اندر، اب بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، ایک فیوچر ویسے بھی ایک انسرٹن وہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا انسرٹنٹی کے اوپر تو آپ کچھ پلان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی وہ اور مطلب وہ ایکٹ آف گاڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو تیار رہنا ہوتا ہے، تیار رکھنا ہوتا ہے. فزیکلی بھی اگر آپ نے صحت مند ہیں، اور معاشرے میں اگر آپ لوگوں کو ایک ان کی مطلب اگر ان کو ایجوکیشن دیں تاکہ ان کا ہورائزن بڑھ سکے، ان کا ایکسپوجر بڑھ سکے، ان کی معلومات بڑھ سکیں اور وہ ریشنل ڈیسیشنز لے سکیں. یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ چیزیں کرنے کی ہے. اچھا سر، سب سے ایک اہم سوال ہے، جیسے کہ پاکستان سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں بدحالیاں گئی آ گئی اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جی مگر اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں خسارے کی اس کی، تو پاکستان خسارے میں نہیں رہا. ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں پاکستان میں سب چیز ہوئی، بزنس بھی اچھا رہا، اور اس حساب سے اتنی زیادہ مہنگائی، جو چیزیں ایک گھی کا ہی ہم لے لیں یا ہم صابن لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، گھی کا ایک پیکٹ 125 سے اب 310 تک پہ پہنچ چکا ہے. تو اتنی ایک سال کے اندر اتنی تیزی سے جو مہنگائی ہوئی ہے، تو کیا عوام اسے برداشت کر سکتی ہے؟ بزنس مین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہم رشتہ داروں نے، اور ایون پورے پاکستان میں کراچی میں کئی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، اور ووٹ اس بنیاد پہ دیے تھے کہ انہوں نے ایک تبدیلی کا وعدہ کیا تھا کہ جی یہ ملک کی معیشت بہتر کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر بنا کے دیں گے، اور بہت سارے وعدے کیے تھے کہ جی اکنامک ریفارمز لائیں گے، یہ کریں گے. بلین ٹری کا منصوبہ تھا، اور 350 ڈیم بننے تھے، اور پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز بننی تھیں. اب بات یہ کہ اب اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ان کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایڈوائزر اس وقت حکومت کے پاس ہیں، اور میڈیا کی ایک بہت بڑی انہوں نے ٹیم اور کنسلٹنٹس رکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جس چیز پہ کام ہونا چاہیے تھا، جس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، جو ان کا عوام سے وعدہ تھا اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا، لگتا ایسا ہے کہ یہ اس سے بالکل انحراف کر کے یہ چلے گئے. صرف جو بھی بدقسمتی اس کو کہہ لے، بجائے اکنامک فوکس اپنا اس کے اوپر رکھتے کہ ملک کی ترقی. آپ جب دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی 5.8 جی ڈی پی تھا آپ کا، ڈالر 103 یا 110 روپے کے قریب تھا. آج ڈالر کہاں ہے؟ آپ کا جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا ہیپ ہیزرڈ مینر میں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، بڑے ہیپ ہیزرڈ مینر میں اور بڑا یعنی کہ کیئرلیس مینر میں اکنامک میٹرز کو ہینڈل کیا. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. آج بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اتنے لوگ پریشان ہیں. پاکستان میں مہنگائی جو ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں سے سب سے اوپر ہے مہنگائی کے اندر. ہماری فورن کرنسی مطلب ریزرو جو ہیں وہ خاص بڑھ نہیں سکے. ہماری جو کرنسی ہے اس حد تک ڈیویلیو ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش، انڈیا یعنی ریجن میں بھی افغانستان سے بھی نیچے ہم چلے گئے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ ان سے بھی نیچے ہے ہماری. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، کوئی ایکشن نہیں لے رہے. ابھی چند دن پہلے کی مثال آپ کو دوں، کابینہ کی جو کمیٹی تھی، نیشنل کمانڈ آپریشن، وہ جو ہے ان کی کمیٹی، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں گے، چینی درآمد کریں گے، کاٹن اور کاٹن یارن بھی درآمد کریں گے. اگلے ہی دن کیبنٹ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں پھر اگلے دن اتنا بڑا یو ٹرن لیتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح معیشت نہیں چلتی. آپ اگر ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ فرشتہ ہے،
جو ان کے خلاف ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے. جب وہ چور اور ڈاکو ان سے ملتا ہے تو وہ بھی فرشتہ بن جاتا ہے. لگتا ہے کہ یہ اس پرائورٹی کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے پاس حکومت کے پاس کام نہیں ہے. تو میری تو بڑی ایک مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ بھئی خدا کے واسطے ابھی 2 سال آپ کے باقی ہیں, 3 سال آپ نے کمپلیٹ کر لیے, اگلے 2 سال بھی آپ کریں گے, کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کو. آپ اس ساری چیزوں کو چھوڑیں, آپ معیشت پہ فوکس کریں. اس وقت اگر آپ باہر نکلیں, آپ لوگوں سے بات کریں, عوام گالیاں دے رہی ہے ان کو, لوگ پریشان ہیں, مہنگائی اعلیٰ بلند ترین سطح پہ ہے پاکستان کی, اور یہ دعوے کر رہے ہیں. ابھی ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں, چند ہفتوں پہلے انہوں نے کہا جی پاکستان کی معیشت درست سمت کی طرف چل پڑی ہے, اور اس کا کریڈٹ جناب حفیظ شیخ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی انتھک محنت اور کوششوں سے وہ ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ معیشت کی ڈائریکشن درست ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کے چند ہفتوں کے بعد ہی کہتے ہیں کہ جی وہ ہی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار تھا, اور اس کو بڑا ان سیریمونیسلی ریموو کر دیا ہے. بڑا غلط ہے, بہت اچھا نہیں ہے, اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ کوئی آپ وہ ایون جو کونسلیں ہوتی ہیں نا جی, لوکل کونسلیں, وہ بھی اس سے بہتر انداز میں چلتی ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آئی, اتنا بڑا ملک ہے یہ, اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, یا ان کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات. تو بار بار ہم تو چونکہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم تو بار بار یہی کہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے آپ فوکس رکھیں اپنی معیشت کے اوپر. معیشت بہتر ہوگی, ملک میں غربت کم ہوگی, ملک میں جو بے روزگاری کم ہوگی, آپ کا دفاع مضبوط ہوگا. اگر ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو نہ آپ اپنا دفاع کر سکیں گے, نہ آپ غربت دور کر سکیں گے, نہ تعلیم, نہ صحت, کوئی چیز پہ آپ توجہ نہیں دے سکیں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا شکریہ جی, اللہ حافظ. شیخ سلطان رحمان کے ساتھ ہم موجود تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت سے ملاقات ہوگی. کل اور آج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.